کے بعد کیا زندگی ہے، موت پر انسان کس طرح اٹھتا اور جاتا ہے، یہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ ہندو جلا دیتے ہیں، آج کل کرنٹ لگا کے اس کی ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں۔ آگ کے ایران والے آگ کے پجاری ایک بڑے دالان میں رکھ دیتے ہیں، ان کو پرندے کھا جاتے ہیں، مسلمان زمین میں دبا دیتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ تو مٹی ہو گیا، اس کو پرندے کھا گئے، اس کو جانور کھا گئے، یہ پانی میں ڈوب گیا، اس کو آگ نے جلا دیا، تو یہ کہاں چلے گئے یہ سارے لوگ؟ تو اس لیے جو صرف اپنی عقل سے سوچتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں ہی ہاتھ لما توعدون، کچھ بھی کوئی نہیں، موت تو بات کوئی شے کوئی نہیں، ہمیں تو ڈرائی جاندے ہی نہیں، جو مرضی کرو۔ قرآن پہلے کہہ چکا ہے ہی ہاتھ لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ تو ہمیں مولوی ڈرائی جاندے ہی نہیں، موت تو بات کوئی شے کوئی نہیں، جو مرضی کرو۔ یہ ہر زمانے کی آواز ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑا انسانوں کا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کاشا کوئی نہیں، موت تو پیچھے، ایویں نے ساریاں فراڈ دیاں گلاں۔ یہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہتے ہیں قبروں سے بھی کوئی نکل کے آیا؟ کوئی آیا ساڈا پیو دادا قبر چوں نکل کے سانو آکھی جاندا ہوئے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے؟ انا لمردودون فی الحافرہ، کون ہے جو قبروں سے ہمیں نکالے گا؟ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہتے ہیں قبروں سے اٹھ کے کون آیا؟ تو ان کو کہو فإنما ہی زجرۃ واحدہ، ایک زبردست آواز ہوگی، فإذا ہم بالساہرہ، اور تم سارے قبروں سے نکلو گے، سب کے سب نکلو گے، فإذا ہم من الأجداث إلی ربہم ینسلون، قبریں پھٹیں گی، تم اٹھائے جاؤ گے، تم قبروں سے نکلو گے، فتاتون افواجا، اور تم فوج در فوج اللہ کے دربار میں چلو گے۔ افواجا کے نیچے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 فوجیں، فوج سے مراد یہاں گروہ، جتھا، 3 جتھے، ایک سواریوں پر ہوگا، ایک پیدل ہوگا، ایک سر نیچے ٹانگیں اوپر ہوں گی، اور اس سر کے بل جا رہا ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سر کے اوپر کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے ٹانگوں پر چلایا وہ سر پر چلائے گا۔ وہ میدان محشر کی طرف چلیں گے، سر نیچے اور ٹانگیں ان کی اوپر ہوں گی، فتأتون افواجا۔ تو اس کا جواب پھر آیا ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن مقرر ہو چکا ہے، اس دن میں کوئی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، لکم میعاد یوم، وہ ایک دن ہے، لا تستاخرون عنہ ساعہ ولا تستقدمون، نہ وہ آگے جائے گا نہ وہ پیچھے گا، یوم یاتی، وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی تیرے رب کی اجازت کے بغیر اس دن بول نہ سکے گا، یوم نسیر الجبال، اس دن اللہ پہاڑوں کو ہٹا دے گا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین ننگی چٹیل ہوگی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور تمہارا رب پھر تمہیں جمع کرے گا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم اکیلے آئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اکیلا پیدا کیا تھا، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، یہ تم وہی لوگ ہو جو کہا کرتے تھے مر گیا سے مٹی ہو گیا، کہہ نہیں پوچھنا، اب میں پوچھنے کے لیے آ چکا ہوں، وجاء ربک، میں نہیں آ رہے ہیں، والملک، میرے فرشتے بھی آ رہے ہیں، صفا، پوریاں صفاں بنا کے آ رہے ہیں، وجیء یومئذ بجہنم، میری جہنم بھی آ رہی، وازلفت الجنۃ للمتقین، میری جنت بھی آ رہی، یوم تشقق السماء بالغمام، آج آسمان ہٹ چکا ہے، ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے اتر چکے ہیں، الملک یومئذ الحق للرحمن، آج تیرے شہنشاہ رب کی حکومت سامنے آ چکی ہے، وکان یوما علی الکافرین عسیرا، آج کا دن نافرمانوں کے لیے بڑا تنگ ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ،
آج تم دیکھو گے ظالم کو، ہیں کافر نہیں آکھیا ظالم آکھیا کہ مسلمان بھی ظالم ہوندا ہے کافر بھی ظالم ہوندا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں مجرموں کو پکڑا، مسلمان کو بھی کافر کو بھی۔ اگر کہتا یوم یعض الکافر تو جو مسلمانوں کے نافرمان ہیں ان کا کیسے ہوتا؟ تو اللہ نے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، آج دیکھو گے ظالموں کو، کیا مرد کیا عورت، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعض علی یدیہ، آپ دیکھ رہے ہو اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اپنے دانتوں کے ساتھ، جی میں مرکڑی ہڈی نہیں چبا بھی، سارا ہاتھوں سے اپنے دانت سے اپنا سارا ہاتھ چبا دے گا، اور چباتے چباتے کونی تک چلا جائے گا، ساری کونی اپنے ہاتھوں تک۔ کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میں اللہ دے نبی دی من لئی ہوں۔ آج نبیوں کی شان سامنے آئے گی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں کیوں ظالماں دا ساتھی بنیا، میں کیوں بھیڑی سنگت اچ پہ گیا، میں کیوں بری صحبت اچ پہ گیا، میں کیوں پٹھیاں راہاں تے چلیا، میں نے کیوں غلط راستوں کا انتخاب کیا، میں کیوں غلط سوسائٹی اور دوستوں کا ساتھی بنا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں بروں کی سنگت میں نہ جاتا، اور یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نبیوں کا رسول کا ساتھی بن جاتا۔ میرے بھائیو آج کا رونا کسی کام کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ظالم کہا، کافر نہیں کہا، ظالم کہا کافر نہیں کہا۔ ایک ظالم بتاؤں جس کو کسی کو بھی نہیں پتا، ایس بندے مار چھڑیا ظالم، ایس بندے چوری کی تھی اے بھی ظالم، اس بندے ڈاکہ مارے اے بھی ظالم، ایس کسی دی عزت لوٹ لئی دھی دی بہن دی اے بھی ظالم، ایس کسی نو گال کڈی مک ماری اے بھی ظالم۔ ایک ظالم ہور بھی دساں جنہاں نال چک بھرے پین، سوواں دے بھی تے حراجاں دے بھی تے ساریاں دے۔ الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا، ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے، کل الجفا، ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے، والنفاق، اور منافق ہے اور بڑا وڈا منافق ہے۔ ساریاں دے کان کھڑے ہو گئے، کیا کی جانا؟ الجفا کل الجفا، ظلم بہت بڑا ظلم، ظالم بہت بڑا ظالم، منافق بہت بڑا منافق۔ کون یا رسول اللہ؟ من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی، بڑا ہی بڑا ظالم۔ سو والا چک بھرے پہ انہیں ظالمہ نال، اے ہنومان کی تے 14 کی تے کچا کو تے عبدالحکیم تے آڑی آلہ تے تلمبا، سب ظالموں سے بھری ہوئی دھرتی ہے کہ اذان پر سر زمین پہ نہ جھکے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ 2 ٹائم جانور چارہ کھاتا ہے، 1 وقت پانی پیتا ہے، ساری زندگی آپ کے گھر پر غلامی سے گزار کے چلا جاتا ہے، ساری زندگی وفا کر جاتا ہے، ساری زندگی نبھا کر جاتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے طفیل وجود میں ہے، آنکھوں نے دیکھا تو اللہ کے فضل سے، کانوں نے سنا تو اللہ کے فضل سے، زبان نے بولا تو اللہ کے فضل سے، جسم میں حرکت آئی تو اللہ کے رحمت اور کرم سے، غذا اندر جا کے جزو بدن بنی تو اللہ کے فضل سے، زمین نے غلوں کو نکالا تو اس بادشاہ کے فضل سے، اس سورج کی گرمی سے ہماری فصلیں تیار ہوئی تو میرے رب کے کرم سے، زمین کی رگوں سے پانی نکلا تو میرے اللہ کی چاہت سے، بادلوں سے بارش برسی تو میرے رب کے ارادے اور چاہت سے، اور دانتوں نے کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، میں نہیں ہو جنہوں نے لوگ بدھاونا شروع کر دے، کوئی حد ہے؟ ایک جگہ پہ آ کر رک جاتے ہیں، کیوں نہیں آتے؟ یہ بال بڑھ رہے ہیں داڑھی کے ہیں، یہ دانت روکے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں باہر نکلتے چلے آ رہے ہیں؟ سارے مسوڑے کتنے نرم، ہتھلا زبان کتنی نرم، تالو کتنا نرم، اور یہ اتنے سخت کہاں سے پیدا ہو گئے؟
داڑھوں کی سائز الگ، نوکیلے دانت الگ، سامنے کے الگ، پھر نیچے 2 سانس کی نالی اور غذا کی نالی، پھر سانس کی نالی کے اوپر ایک پردہ، جو میں نے نوالا منہ میں ڈالا یا پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالا، سانس کی نالی کے اوپر پردہ آ گیا، غذا کی نالی کھل گئی، وہ پانی اندر گیا، روٹی اندر گئی۔ اگر میرا اللہ اس پردے کو روک دے، یہاں ایک فرشتہ ہے 24 گھنٹوں کا کام ہی ہے، شراب بھی پیوے تو اللہ تعالیٰ آندا ہے ساہ دی نالی بند کر دے۔ بدبخت ہے، میں تو اپنا رحم کراں، یہ وفا کرے نہ کرے، میں تو رحم کراں، اس نامراد دی ساہ دی نالی بند کرنے تو شراب دی ساہ دی نالی جا کے دا بیڑا بوڑ دے سی۔ شراب پیتے پیتے مر گیا تو بے ایمان ہو کے مرا، کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے پیٹ سے ایمان باہر چلا جاتا ہے، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس پیٹ سے ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ پیٹ میں شراب ہو اور موت آ گئی تو عین ممکن ہے کافر ہو کے مرے، ایمان ہی ختم ہو جائے۔ تو شراب بھی پیے نا تو اللہ سانس کی نالی بند کر دیتا ہے اور غذا کی نالی کھول دیتا ہے۔ چوری کی روٹی بھی کھا رہا ہو نا، رشوت کا مال بھی کھا رہا ہو اور ظلم و ستم اور ڈاکے کا رزق بھی کھا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سانس کی نالی بند کر دیتا ہے، غذا کی نالی کھول دیتا ہے اور غذا کو اس کے اندر پہنچا دیتا ہے اور عافیت کے ساتھ اس کو جزو بدن بنا کر اور باقی چیزوں کو خارج فرما دیتا ہے۔ تو جب قدم قدم پہ اللہ کا انسان محتاج ہو، دھرتی سے لے کر آسمان تک ہر چیز انسان کی خدمت میں ہو، روزانہ کتنا دودھ ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوانوں پہ لاتا، کبھی سوچا اللہ تعالیٰ دودھ رنگ چٹا نہ کر دا، نیلا کر دینا، ساڑھا کوئی زور آئی؟ کیا خوبصورت رنگ بنایا ہے کہ ویکھ کے ایویں دل کر کے بندہ پی جائے۔ اگر دودھ کا رنگ اللہ مجھ طرح کالا کر دینا تو کون اس کو ہاتھ لگاتا؟ بے رنگ کر دیتا پانی کی طرح، فرق میں لگتا دودھ تے پانی دا، ساوا رنگ کر دینا، پیلا رنگ کر دینا، ذائقہ یہ نکال کے اس کے اندر ذائقہ کوئی اور بھر دیتا۔ کیا میرا رب ہے! نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ تیرا رب ہے جو تمہیں گوبر اور خون کے بیچ میں سے سفید شفاف دودھ نکال کے پلاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ بھائی سو نماز پڑھو، مطلب نہیں سانو ویل کوئی نہیں، تو میرے نبی نے کہا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، یہ بڑا ہی ظالم ہے۔ آج تک کدی کسی نے وعدہ نہیں کیتا تے اے وعدہ تھوڑا جڑا روز اذان دے اوتے نماز نہیں پڑھی جا رہی، اتنا بڑا ظلم۔ اللہ کہنے میں الجفا کل الجفا، بڑا ظالم ہے جو اذان سن کے مسجد کی طرف نہ جا رہا ہو، بڑا منافق ہے جو اذان سن کے مسجد کی طرف نہ جا رہا ہو۔ شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، آج تک مردود ہو گیا۔ ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے، ایک فرض نماز قضا ہو جائے، ایک فرض نماز، پھر ساری زندگی نفل پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے اور قیامت تک پڑھتا رہے، اس فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی نفلی روزے قیامت تک رکھتا رہے، ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، وہ موت کے بعد کیا ہے کچھ پتہ نہیں، نبیوں نے بتایا ایک زندگی آ رہی، نبیوں کی زبان پر اللہ نے کلام اتارا، تنزیل من الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اللہ نے اپنا علم اپنے انبیاء کی زبان پر اتارا، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جس کا نام قیامت، قیامت کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، جس دن انسان اللہ کے دربار میں ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، الگ الگ آئے گا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا تھا۔ ادھر سے دوزخ بھڑکے گی، ادھر سے جنت مہکے گی، بیچ میں پل رکھا جائے گا، پھر اللہ کا ترازو اتارا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں اور بدیوں کے پرچے کھولے گا، پھر اس کو ہوا میں اڑائے گا۔ نیکوں کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، بروں کے الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ نیک عورتوں کے سیدھے ہاتھ میں، بدکار عورتوں کے الٹے ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ نعرہ مارے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو میں پاس ہو گیا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ پکارے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے میں لٹا گیا، میرے پٹھے ہاتھے چ آ گئے، ہن میں نہیں بچدا، مینوں بچایو، اب کوئی بچانے والا تو ہے نہیں۔ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ،
ارے موت آ جا مجھے مار دے، تو کہاں چلی گئی، مینوں دوبارہ قبر چ لے جا، نہیں 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 نہیں، اب کوئی نہیں مر سکتا، آج صرف موت مرے گی، باقی سب زندہ رہیں گے۔ ادھر والا کہہ رہا ہے ہاں او مقرو، او ویکھو تو صحیح میری کامیابی، مینوں سیرے پاؤ، مینوں پھل پاؤ، میں کامیاب۔ کیوں بھائی تو کہ میں پاس آیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا مجھے پتا تھا میرے رب میری پائی پائی تے بول بول نو پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، میں بولیا بھی تول کے تے ٹریا بھی سوچ کے، میں کدی غلط قدم نہ چاہیا، غلط عیشت راضیہ، میرے بندے کو جنت کی شاندار زندگی کی بشارت دو، فی جنت عالیہ، عالی شان وہ جنت ہے، قطوفها دانیہ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہیں، جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ایک کوا ایک مہینہ مسلسل اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، تب جا کر جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ جنت کے انگور کا ایک گچھا ساری زمین سے بڑا ہے، ساری زمین سے بڑا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت کے پانی کا ایک یوں انگلی ڈالے، اب دیکھو نا صرف اتنے تری باقی رہ گئی، پانی گر گیا تری باقی رہ گئی۔ جنت کا پانی نہ شراب، نہ رحیق، نہ سلسبیل، نہ تسنیم، نہ کافور، نہ زنجبیل، یہ تو بڑی اعلیٰ درجے کے مشروبات ہیں۔ عام سادہ جنت کا پانی، انہار من ماء غیر آسن، جنت کے پانی میں انگلی ڈبوئے، پہلے آسمان پر بیٹھ جائے جو نظر بھی نہیں آتا، اور انگلی کو یوں نیچے کر دے تو اس انگلی کی تری سے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، ساری کائنات میں ایک مٹھاس پھیل جائے گی۔ وہ ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو سارا جہان میٹھا ہو جائے گا۔ جنت کی عورت آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے دیکھے اور دنیا کے انسانوں کی نظر وہاں پہنچ جائے تو اس کے چہرے کے حسن پر ساری دنیا کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اور جنت کی عورت ایسے ہوا میں دوپٹہ آسمان پہ بیٹھ کے یوں اپنا دوپٹہ لہرا دے تو آسمان سے لے کر زمین تک ساری کائنات معطر اور خوشبودار اور روشن ہو جائے گی۔ اور جنت کی عورت کے چند بال توڑ کر زمین پہ پھینک دیے جائیں تو ان کے چند بالوں سے ساری کائنات میں خوشبو ہوگی، روشنیاں ہوں گی، اور روشنیوں کے ایسے سورج نکلیں گے کہ یہ سورج بھی اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، اور اس سورج کو اتنا حصہ انگلی کا دکھا دے تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ اور جنت کی عورت سر اٹھائے، ساز جنت ساز بنے اور جنت کی عورت آواز بنے تو اس کا ایک گیت دنیا میں گانے نہ سننے والا اللہ اعلان کرے گا، اعلان ہوگا، کتن بھائی کتن جڑے دنیا چ گانے کوئی نہ سن دے، آ جاؤ بھائی، دنیا میں موسیقی نہ سننے والے، دنیا میں گانا نہ سننے والے آگے آ جاؤ، سنن والے پیچھے ہو جاؤ، نہ سننے والے آگے آ جاؤ۔ جی جنت کی حوروں کو حکم دیا، سنا آج میرے بندے کو جنت کا گیت سنا، یہ عورت کا نغمہ اور جنت کا ساز، یہ ایک گانا 70 سال لمبا ہوگا۔ 10 منٹ دنیا کا لمبے سے لمبا گیت 10 منٹ، جنت کا چھوٹے سے چھوٹا گیت 70 سال، منٹ نہیں پہ آنا، 70 سال 70 سال۔ پھر اللہ دھن بدلے گا، انہاں دا کوئی ارادہ نہیں بے وٹی جاوے، بھامیں یہ سنتے رہن 700 سال تو بھامیں 7000 سال، ان دی لذت زیادہ 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 زیادہ۔ ہے دنیا کی طبلے سرنگی پر جنت کو بیچ دیا، کیا دھوکے کا سودا، کیا بڑا فراڈ ہو گیا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت نو آکھے جو ذالک یوم التغابن، تغابن ہوتا فراڈ کرنا، غبن نہیں ہوتا، غبن کر گیا، میرے سارے پیسے غبن کر گیا۔ اللہ نے قیامت کو کہا ہے تغابن، فراڈ، فراڈ والا دن۔ قیامت کی فراڈ ہے، قیامت میں نافرمانوں کو پتا چلے گا کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے گیا، شیطان ساڑی ہر شے لٹ کے لے گیا، ذالک یوم التغابن۔ اس دن کہیں گے ہائے ساڑے نال دھوکہ ہو گیا جی، اب میرے کو روز آئے ہونے جی میرے نال جی دھوکہ ہو گیا جی، میری زمین اگلے قبضہ کر لی، میری دکان اگلے قبضہ کر لی، تو آج پتا چلے گا کہیں گے ہائے شیطان ساڑے ایمان تے ہی قبضہ کر گیا، دنیا دے گاون سانو دھوکہ دے گیا، جنت دے گاون تو محروم، دنیا کی شراب ہمیں دھوکہ دے گئی، آج جنت کی شراب سے محروم۔
دنیا کی عورت دھوکہ دے گی، آج جنت کی خوبصورت بیویوں سے محروم. دنیا کی حکومت دھوکہ دے گی، آج جنت کی حکومت سے محروم. فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. میرے بندے میں نے تیرے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے کہ تجھے پتہ ہی کوئی، ایڈا بڑا ملک ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ کامیاب انسان ہے جس کے الٹے ہاتھ میں آ رہے وہ کہہ رہا یا لیتنی لموت کتاب، مر گیا میرے پٹھے ہاتھ سے آ گیا، نو مینو بچاؤ. ولم ادر ما حسابیا، مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ کے مجھے مار دیتی میرا کام بن جاتا. لیکن اب تو موت بھی نہیں آ سکتی، اب موت بھی گئی تو اب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، خذوہ، پکڑو اسے، فغلوہ، باندھو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، اسے جہنم میں جلا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اسے جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کر نیچے لٹکا دو، کباب کی طرح بھنتا رہے گا. قیامت آ کر نئی زندگی شروع کرتی ہے اور قیامت کے بعد پھر زندگی ختم نہیں ہوتی، لہذا یہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا، جلتا رہے گا، جلتا رہے گا. میرے بھائیو، یہ سچی خبریں ہیں جو انبیاء دے کر گئے، جو اللہ نے بتائیں. وحدہ لا شریک اللہ، اس اللہ کو ماننے پر اگلا جہان بھی بنے گا، یہ جہان بھی بنے گا. اس اللہ کی نافرمانی پر یہ جہان بھی برباد، اگلا جہان بھی برباد. 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام ہے کہ لا الہ الا اللہ. دل اللہ کو دے دو، لا الہ الا اللہ. جان اللہ کو دے دو، لا الہ الا اللہ. مال اللہ کو دے دو، کوئی نہیں جی لگانے کے سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں محبت کے قابل سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں بندگی کے قابل سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ضرورت پوری کرنے والا سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں مشکلات کی گھاٹیوں سے نکالنے والا سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں دکھ درد دور کرنے والا سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں مرض سے شفا دینے والا سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ. وہ مشرق میں اللہ، وہ مغرب میں اللہ، وہ شمال میں اللہ، وہ جنوب میں اللہ، وہ آسمانوں پہ اللہ، وہ زمین میں اللہ، وہ آگے بھی اللہ، وہ پیچھے بھی اللہ، وہ دائیں بھی اللہ، وہ بائیں بھی اللہ، وہ اوپر بھی اللہ، وہ سورج میں بھی اللہ، اور چاند میں بھی اللہ، اور تاروں میں بھی اللہ، اور پھولوں میں بھی اللہ، خوشبو میں بھی اللہ، اور کلیوں میں بھی اللہ، اور بلبل کے نغموں میں اللہ، اور کوئل کی کوک میں اللہ، اور پانی کی موجوں میں اللہ، اور بارش کے قطروں میں اللہ، اور بادل کی بجلیوں میں اللہ، اور آسمان کی بلندیوں میں اللہ، اور جنگلوں کے خوبصورت نظاروں میں اللہ، اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے برف میں اللہ، اور وادیوں میں اللہ، اور صحراؤں میں اللہ، اور ماضی بھی اللہ، اور حال میں بھی اللہ، اور مستقبل میں بھی اللہ، اور مشرق اور مغرب پر بھی اللہ. رب المشرقین والمغربین، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. آسمان بھی اللہ کے اور زمین بھی اللہ کی. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آسمانوں پہ اللہ اور زمین پر اللہ، اور خلا میں اللہ، اور فضا میں اللہ، اور ہواؤں میں اللہ، اور کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے میں، اور ایک وقت کے ایک ایک لمحے میں، اور کائنات کے ایک ایک چپے اور ایک ایک ذرے میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین میں، آسمان میں، ناری میں، نوری میں، خاکی میں، آبی میں، خلائی میں، فضائی میں، دھرتی پر، آکاش پر، زمین پر، آسمان پر کوئی جگہ نہیں جہاں میرے اللہ کی ہستی کا وجود نہ ہو، اس کی قدرت نہ ہو، اس کی ہیبت نہ ہو، اس کی کبریائی نہ ہو، اس کا جلال نہ ہو، اس کا جبروت نہ ہو. یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میری سن رہا ہے، یہ اندھیروں میں میرے ساتھ، یہ روشنی میں میرے ساتھ، یہ بند کمرے میں میرے ساتھ، یہ ہر وقت میں میرے ساتھ ہے. وہ ایک دن مجھے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھنے والا ہے کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو. اس اللہ تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی واحد ذریعہ، واحد راستہ، واحد دروازہ، ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راستہ ہے ساری دنیا کے انسانوں، مردوں، عورتوں کے لیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جو اللہ سے دوستی لگانا چاہتا ہو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے،
اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، اور قرآن کی سب سے خوبصورت قسم بتا رہا ہوں، قرآن نے بڑیاں قسمیں چاہیے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى والليل اذا سجى والعصر ان الانسان لفی خسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر قاف والقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قل ای ورب انه لحق۔ یہ اس قرآن کی قسمیں ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ ایک قسم قرآن نے اٹھائی ہے جو سب سے خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین ہے، وہ ہے فلا وربک، فلا وربک، فلا وربک۔ واہ واہ، اللہ نے یہ قسم اٹھائی ہے، اپنی قسم اٹھائی ہے، لیکن وہ اٹھائی بڑی خوبصورت ہے۔ فلا وربک، کہہ دے ان سب کو میرے محبوب، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی ہو رہے ادھر رب؟ کیوں کوئی ہو رہے؟ آپ پہ ہی تو ہے تے کی آکھی اندر مینو تیرے رب دی سوں۔ یہ کمال محبت کی طرف اشارہ ہے، کمال محبت۔ جی میں اپنی ذات چو باہر کھلو کے تو اپنی ذات اپنے نبی ال جوڑتے بتا مینو تیرے رب دی قسم، میں تیرے رب دی سوں ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کوئی ترجمے چ نہیں لیا سکتا، ایویں ہیں سارے تیر مارنے پر وڈی شہر ترجمے کو نہیں لیا سکتا۔ فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ مطلب ہے میں صرف تیرا ہور کہنا کوئی نہیں ہے۔ فلا وربک، بتا میرے محبوب ساری دنیا کے انسانوں کو مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، انہیں بتا دے جب تک تیرے حکموں پہ راضی نہ ہوں گے میں ان کا رب کوئی نہیں ہوں، میں ان کا محبوب کوئی نہیں ہوں، میری کسی سے دوستی نہیں لگ سکتی جب تک تیرے غلام نہ بنے۔ وہ تیرا چاچا ابو لہب بھی ہوگا تو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور وہ حبشے کا غلام بلال ہوگا، تیرا یار ہوگا تو اسے اپنا یار بنا لوں گا۔ ہاں ابو لہب قریشی ہے، سردار بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، پکڑو ڈالو بدبخت کو جہنم میں۔ بلال غلامی ہے، حبشی بھی ہے، حبشی دی اولاد ہے، حبشی دی نسل ہے، تو غلام زیادہ ہے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ ہمارے نبی کے لیے جنت میں جانے کا اعلان ہوگا، ان سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پہ دوزخ، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ساری امتیں آئیں گی، یا رسول اللہ دروازہ بند ہے آپ کھلوائیں۔ آپ فرمایا میں کھلواؤں گا، میں سجدہ کروں گا، رب کی تعریف کروں گا۔ میرا رب کہے گا میرے محبوب ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع، میرے محبوب سر چا مانگ تینوں ملنا ہے، شفاعت کر قبول ہونی ہے۔ تو میں کہوں گا یا اللہ دروازہ کھول، تو میرا رب کہے گا تیرے بغیر نہیں کھولے گا، تو بسم اللہ پڑھ۔ تو آ کے پھیتا کاٹ، پھیتا آپ پھیتا نہیں کٹ دے، تو آ کے پھیتا کاٹ۔ یا اللہ میں تو تیار۔ اتنے میں جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی جہاز کی طرح، اور آ کر میرے نبی کے سامنے آ کر اتر جائے گی، وہ جس لے آ کے بہ جائے گی، وہ رسی اگو ڈھائے پڑے گی۔ ہوں سارے دیا نظر اتنے اے رسی کہن اپنی، بندہ بڑا وڈا ہی ہونا جا اے رسی نہ اٹھتی مہار ہونی تو کہہ دے ہاتھ چ، تو ہوں سارے کا شوق ہونا بھی میرے ہاتھ چ آ جائے، ہر ایویں تو اللہ دا اعلان ہو سی بلال نو باہر سدو، بلال لب سید بھی پیچھے رہ گئے، آل رسول بھی پیچھے رہ گئی، تو قریشی بھی پیچھے رہ گئے، تو بادشاہ بھی پیچھے رہ گئے، تو حبشی دا پتر کام کر گیا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بلال کو باہر لاؤ، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آئیں گے۔ کیوں بلال کیوں؟ سب تو ڈھیر رگڑا بلال ویکھا،
کوئی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا نہیں گیا بلال کی طرح، اور کسی کی پیٹھ پر اتنے کوڑے نہیں لے گئے بلال کی طرح، اور کسی نے اتنا عذاب نہیں دیکھا بلال کی طرح۔ اور ہر آدمی نے مکے میں کافروں کی مار سے تکلیف ایسی دیکھی کہ کسی نہ کسی وقت میں وہ چھپ گئے، بھاگ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، کوئی ان کی مرضی کا بول بھی زبان سے بول دیا، صرف بلال اکیلا تھا جتنا میں نے مار لو میری زبان تو احد نکلنا ہے اور کشا نہیں نکلنا، احد احد، وہ جتنا مار کہتے احد احد، جڑا این کلمہ پڑھے مڑو ساپی رسی اس سے ہی نہ پڑھے، سانو مولویاں کلمہ پڑھایا کچھ پٹھا کچھ سیدھا، کچھ اساں ہور پٹھا کیتا، آج تائیں پتہ ہی کوئی نہیں کلمہ ہے کی شے۔ میں ایک بچے کو پوچھا اپنا نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں، 20-22 سال دا بچہ، میں کہا اپنا نبی دا نام کی ہے جی پتہ کوئی نہیں، میں کہا کلمہ آمدہ ہی تھا، میں کہا سنا، کلمہ پڑھ کے سنا لا الہ الا اللہ، جی میں پٹھل محمد رسول، میں کہا محمد کون ہے کہ جی کیا پتہ کون ہے؟ تو یہ کلمہ بلال کا احد احد احد، کوڑے پڑ رہے ہیں احد احد، پتھر پڑے احد احد، ریت پہ پھینکا احد احد، آج قیمت کی لگی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا چل بلال تو نپ، تو حضرت بلال ہمارے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہے۔ فلا وربک، قرآن کی سب سے حسین قسم، فلا وربک، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، بتا دے ساری دنیا کو، 10 سواں سارے انو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کا کچھ قبول نہیں کروں گا۔ پھر رضا کون سی؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، وہ رضا نہیں جو ملازم اپنے مالک کی مانتا ہے، اٹھے بھی رات میں پانی لاؤنا ہی، وہ جانتا بھی ہے تو گل بھی کر دے، تنخواہ اس کو ملتی ہے، ہاں بھائی تمہارا تبادلہ ہو گیا خانے وال سے سکھر، ہوں وہ شدہ سامان چاہتے بھی لے جانا ہے تو حکومت نو گالی بھی کٹ دے، کتنے جا سٹے نے سکھر، تنخواہ اس کو ملتی ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے حکومت نو تو پتہ نہیں پیا لگتا، تو میں تو ویکھ رہے ہیں کہ تو اندروں ہو کہ میرے نبی دا وفادار ہیں کہ تو کھلیاں دے ڈر تو، جب تک تمہارا اندر بھی میرے نبی کا وفادار نہ ہوگا میں تمہارا کوئی عمل قبول نہ کروں گا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلوں پہ قربان ہو جائیں پھر میں قبول کروں گا۔ کیسے قربان ہوئے میرے نبی کے ساتھی؟ ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے سیدھی بجائے میں تھوڑی ٹیڑھی، اس کی شاخیں میرے گھر میں اترتی ہیں، تو جب کھجوریں پکتی ہیں تو گرتی ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو یہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال دیتا ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ وہ مہربانی کرے میرے بچوں پر ایسی زیادتی نہ کیا کرے۔ تو آپ نے اس کو بلا کر کہا بھائی میرے نال سودا کر لے، اے کھجور مینوں دے دیتے ان دے بدلے جنت وچ میرے کو لے لے۔ وہ ہائی کچا پکا بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ اے مینوں بڑی چنگی لگدی، اے میں نہیں دیندا، کوئی ہور ہوندی تو میں دے چھڑدا۔ مکے مدینے منافق بھی طرح دیا پتہ نہیں اندروں کی آئی، کوئی پکا صحابی تے گل کر نہیں سکتا۔ آپ چپ ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں ابو داہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ کھجور میں لے کے دے دوں تو میرے ساتھ سودا کرتے ہیں، مجھے جنت میں لے دیں گے؟ کہا ہاں لے دوں گا۔ تو وہ پیچھے چلا گیا، آخن لگا میاں سودا کر، مک میرے نال کیویں مکنا ہے؟ کھجور مینوں دے تے منہ منگی لے لا قیمت۔ وہ آخن لگا جا جا میں اللہ دے نبی نو نہیں دیتی، تینوں کی دے دوں؟ اس آخا میاں منہ تو بول، کوئی مل تا پا۔ اس جان چھڑاون واسطے آخیا اپنا باغ دے چتے کھجور لے لا۔
اس کے باغ میں تھی 700 کھجوریں. 700 کھجور دا باغ کوئی چھوٹا باغ ہوندا ہے تو پورا تیار فل تیار. تے اے جڑی کھجور ہے یہ خود نہیں لمنی کسی ہور نو لے کے دے چھڑنی تے اپنا پورا باغ اس کا جان چھڑا گیا نہ اس باغ دیونا تے نہ میں کھجور دیونی. فرمانے لگے ہاں بھائی تو سودے تو پھرے گا تو نہیں جو میں ہاں کر دیں. وہ آخر لگا میں کوئی کملا جو میں سودے تو پھرا سودے تو پھرنا ہے. کوئی بندہ ہے سمجھ آ لگے جڑا باغ دے چھڑے تے ایک کھجور لے لے. وہ آخر لگا بالکل مینو منظور. ان کا اچھا چل ہو گیا میرا باغ تیرا تے تیری کھجور میری. دوڑ لائی یا رسول اللہ سودا ہو گیا سودا ہو گیا میں نے کھجور لے لی کھجی میری ہو گئی. باغ آپ فرمایا اچھا تو کی میں سودا کر لیا کہ یہ بات میں اپنا باغ دے چھڑیا تو کو کھجی لے لی ہوں تھی دے دو جن دیونی جے. تو آپ فرمایا مڑ میرا پچھلا جڑا نا سودا او ہوں ختم ہوں نواں سودا اگے آئی کھجی دے بجلے کھجی ہیں ہوں تو باغ دیتی بیٹھا ہوں نہیں. ہوں آپ نے فرمایا کم من عذق رداحا ودار فیاحا لأبی داہ داہا. ہوں میں رب نال گل کر لئیے تیرے واسطے جنت ہوں باغ ہی لگ گئے تے محل ہی تیار ہو گئے ہوں ایک کھجی والا سودا نہیں ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں تیرے فیصلوں پہ قربان ہو جائیں پھر میں نے عزت دے کے دکھاؤں گا. جس لیے انہوں نے یہ گل سنی کہ میرے واسطے تو ہوں کھجی نہیں پورے باغ ہیں. اتھو دوڑ لائی سیدھے باغ اندر نہیں گئے باہر کھلو گئے. چار دیواری دے وچ باغ ہوندے ہیں اندر نہیں گئے کہ نیت نہ پرت جاوے. باہروں آکھن لگے یا امت داہداہا اپنی بیوی نو ساتھ مارا امت داہداہا باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ بچے نو لے کے باہر آ جا. کیوں کیوں اسی سودا کر چھڑیا ہے وہ تیار باغ کے نو دے چھڑیا ہی کہ رب نو دے چھڑیا تو دے بدلے رب اپنوں جنت دے چھڑیا. تو آخر لگ بیوی آگو آٹھاں گے رب حل بے مبارک کو بھی چنگا سودا کی مبارک کو بھی چنگا سودا کی. تو کوئی آج دی عورت ہوندی تو کھلا پٹ لینا ہے آ میرے پترا نو بھوکھا مارے آئی آ میرے پترا دا کھور پہ ہیں ہوں آندا کی بن سی ہوں بالا دا کی کیتا ہی. یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا. نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ حراج نہ بادشاہ نہ فقیر نہ صدر نہ امیر نہ وزیر نہ مرد نہ عورت. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے ایک راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی خوبصورت زندگی اعلیٰ زندگی اشرف زندگی سب سے حسین نورانی زندگی. جس کی ظاہری جسم میں نور ہی نور ہو تو اس کے اندر میں کیا نور ہوگا اور اس کے طریقوں میں کیا نور ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ سی رہی تھی کپڑا سی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی. کمرے میں اندھیرا تھا روشنی کوئی نہیں ہوں ویکھی جاندیاں سوئی دا پتہ نہیں لگ رہا. اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے کے نور کی شعائیں جب سوئی پر پڑیں تو سوئی چمکنے لگی. اس نور سے سوئی روشن ہوئی. جس کے چہرے پہ ایسا نور ہو اس کے دل میں کیسا نور ہوگا.